ڈاکو کے پاس 4 بندوقیں، آپ اکیلے ہو، آپ بھاگتے ہو یا لڑتے ہو؟ بھاگ جاتے ہو. وہاں بھی آیت پڑھا کرو. بہت حق پر آپ ہو یا ڈاکو ہے؟ مجھے بتاؤ. ڈاکو 4 بندوقیں، 4 ڈاکو آئے 4 رائفلیں لے کے، بولے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے. آپ نے کہا اب آپ کا دوست کہہ رہا ہے کہ مت لڑ. آپ کہہ رہے ہو دیکھو یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. دوست نے کہا تو حق پر ہے، یہ باطل پر ہے. تو باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس طرح سے تانے بانے ملاتے ہیں. یقیناً باطل کے خلاف لڑنا فرض ہے. اب دوست کہہ رہا ہے بھائی یہ تو بہت طاقتور ہے، آپ کو قرآن میں آتا ہے کتنی دفعہ کمزوروں کو اللہ نے طاقتور پہ غالب کیا ہے، لہٰذا میں کمزور، یہ طاقتور میں غالب آ جاؤں گا. وہاں یہ آیتیں نہیں پڑھتے. وہاں کوئی بتایا نا یہ آیت تمہارے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن پہ جہاد فرض تھا اور ان کو کہا گیا تھا اس قوم سے لڑنا ہے، بے شک طاقتور ہو. جب نبی کے ذریعے اللہ وعدہ کر رہا ہے، نبی کے ذریعے وہی آ رہی ہے نبی پر کہ غالب آؤ گے تم، پھر تو فرض ہے میرے بھائی. جب تک ایسا نہ ہو پھر اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلائیں. جتنا دم ہے اس کے حساب سے باتیں کریں آپ. اور اتنا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم حق پر ہوگے تو آدھی طاقت اور دشمن کی ڈبل طاقت ہوگی تو تمہیں غالب کر دوں گا میں. اتنا اگر تم وہ 100 یعنی وہ ان کی طاقت جتنی ہے وہ 100 آدمی تم 50 آدمی، تو 50 کو 100 پہ غالب کروں گا میں. اتنا ریشو تو ہو. لیکن آج جو لڑائیاں ہو رہی ہیں اس میں اتنا ریشو بھی نہیں ہے، اتنا ریشو بھی نہیں ہے. پھر لوگ غزہ کی مثالیں دیتے ہیں وہ تو کمزور ہے. بھائی وہ ڈیفنس میں ہے، ڈیفنس ایک الگ چیز ہے. جب 4 آدمی مل کے آپ کو کوٹنا شروع کریں پھر تو آپ نے جان بچانے کے لیے بہرحال آپ کے پاس لڑائی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے نا. پھر تو کیا کرو گے آپ؟ بات ہو رہی ہے خود سے بڑھ چڑھ کے اٹیک کرنا. جب ڈاکو آپ پہ 4 آدمی فائر کھولے پھر تو آپ بھاگو گے، پتھر بھی اٹھا کے مارو گے، جو ملے گا مارو گے آپ ان کو. ڈیفنس ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ ڈیفنس نہیں کر رہے آج کل جو تحریکیں ہو رہی ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اٹیک کر رہے ہیں.